تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایمان جو اس امت کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر دیا گیا تھا، اس زمانے کے مسلمان نے سب سے زیادہ ایمان کو ضائع کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ پوچھا صحابہ سے افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ سب سے افضل ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ملائکہ کا ایمان افضل ہونا کیا کمال ہے؟ ہونا ہی چاہیے۔ عرش کو وہ تھامے ہوئے ہیں، ہمیں تو عرش کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، جنت دوزخ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ ہاں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو کہ ہے۔ لیکن ملائکہ جو جہنم کی باغیں تھامے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو جہنم کے عذاب کو بڑھانے اور جہنم کے عذاب کے سارے نظام پر مسلط ہیں، وہ ملائکہ جو ہر وقت رکوع میں یا سجدے میں یا قومے میں یا قاعدے میں یا جلسے میں ہیں، جو سارا غیبی نظام میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افضل ایمان تو انہی کا ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے مقرب مخلوق ملائکہ ہیں۔ فرمایا ان کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، اور ان کا ایسا ایمان ہونے کیا کمال ہے؟ ان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارا غیبی نظام دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچ کر عرض کیا کہ پھر تو ایسا ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو کہ ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، پھر بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، سارا نظام انہوں نے دیکھا۔ ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان ایسے کیوں نہ ہو، کیا کمال ہے اس میں؟ انہوں نے سارا غیبی نظام دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ پھر تو آپ کے بعد ہم رہ گئے، صحابہ کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کیوں صحابہ کا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کا نزول دیکھ رہے ہیں غزوات میں، اور پھر میں تمہارے درمیان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے وحی بھی آتے ہوئے، مسلسل دیکھ رہے ہو آسمان سے غیبی مددوں کے آتے ہوئے، تمہارا ایمان ایسا کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، دیکھو سوچنے کی بات ہے۔ ملائکہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، صحابہ کا ایمان، ان سب کے ایمان کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے دنیا میں اور مجھے بغیر دیکھے صرف قرآن حدیث کو دیکھ کر میرے دین میں داخل ہوں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ انہوں نے غیبی مددیں اور معجزات دیکھے ہیں، افضل ترین ایمان ان کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی مسلمان ایمان سے غافل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ ایمان صحابہ کے بعد آنے والے، صحابہ کے بعد ایمان میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان وہ افضل ترین ایمان ہے، کیونکہ یہ تینوں قسمیں غیب کے نظام کو دیکھ کر ایمان لائی ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان میں ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، جس میں مشاہدات، تجربات، ظاہری تمام نظام کائنات
اس کا انکار کیے بغیر خدا کی قسم ایمان کا ذرہ بھی دل میں نہیں آتا ہے، یہ ایک مسلم بات ہے کہ نظام کائنات کا، ظاہری پورے نظام کا، مشاہدات کا انکار کیا کرنا پڑے گا تب ایمان دل میں داخل ہوگا۔ اگر نظام کائنات کو اصل سمجھتا ہے تو ایمان کی حقیقت تک کبھی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ابتدا تک بھی کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر جتنی بھی شکلیں تھیں کائنات کی اور جتنی بھی شکلیں انہوں نے خود بنائی تھی، ان شکلوں پر اپنے نظام اور اپنے مسائل کو تقسیم کر کے یہ شکل ہے رزق دینے والی، یہ شکل ہے اولاد دینے والی، یہ شکل ہے بارش دینے والی، یہ شکل ہے صحت دینے والی، ان ساری شکلوں کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں۔ لا الہ میں سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اور اس نفی کا مطلب صرف انکار کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس نفی کا مقصد، اس نفی کا اصل مطلب یہ ہے کہ تم ان شکلوں سے کوئی امید ہی مت رکھنا، ان سے امید کی بھی نفی کرو۔ یہ کہنا نہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے تو تمہیں اس سے امید کیوں ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو اس سے امید کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ آ کر اپنی قوم کو ایمان بالغیب سکھلاتے ہیں، اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے، یہ کی تصدیق دیکھ کر کی جائے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا، صحابہ کے یقین کو کائنات کے ظاہری نظام سے ہٹایا تھا۔ انہوں نے آپ نے کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو، کائنات میں پیش آنے والے تغیرات کو کائنات سے جوڑنے پر کفر سے ڈرایا تھا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔